روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم. آج کے اس تقریب کے ہمارے انتہائی محترم صدر اجلاس وفاقی وزیر مذہبی امور علامہ پیر نور الحق قادری صاحب، وزارت مذہبی امور اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے سیکرٹری صاحب جعفر صاحب، طارق صاحب، افتخار خٹک صاحب اور دیگر حضرات، اور اس سٹیج پہ مختلف مذاہب کے نمائندہ حضرات. ظاہر ہے یہ ایک مختلف مذاہب کا اجتماع بھی ہے. بہت سی جگہوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن اتفاقات بھی ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مذاہب کا اختلاف ختم ہو پھر تو وہ مذہب نہیں رہیں گے اور عقیدے نہیں رہیں گے. مذہبوں کی بنیاد اعتقادات پر ہوتی ہے اور عبادات پر. یہ تو اپنے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے ہاں اشتراک بھی رکھیں گی، جسے ہم اخلاقیات کا دائرہ بھی کہیں گے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے، جہاں ہمارے بہت سے حضرات نے یہاں گلے بھی کیے اور مختلف فورموں پر وہ گلے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے یہ گلے شکوے برے بھی نہیں ہیں. پاکستان ہم سب کا ایک مشترکہ گھر ہے، اور گھر میں جو مسئلے ہوتے ہیں تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے ضرور شکایتیں کی جاتی ہیں، لیکن گھر سب کا مشترکہ ہے. تو پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے. اسلامی اخوت بھی ہے، لیکن ایک وطنی اخوت بھی ہے. عقیدوں کا اختلاف کے باوجود جو ایک علاقے میں، ایک ملک میں، ایک خطے میں رہتے ہیں وہ وطنی بھائی بھی کہلاتے ہیں. اور عقیدہ اور نظریہ اور عبادات میں ایک ہو تو وہ پھر مذہبی بھائی بھی کہلاتے ہیں، جیسے کہ انما المؤمنون اخوہ. اور کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی آپس میں اس نسبت سے بھی بھائی ہیں. پاکستان ٹھیک ہے کمی بھی ہے، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری ریاست ہمیشہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت جیسے مضبوط ریاستیں ہوتی ہیں اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ مضبوط حکومتیں نہیں رہیں. عدالتی نظام ہمارا قابل رشک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. جہاں 20-30 سال لگ جاتے ہیں اور دادا کے وقت میں کیس بنتا ہے اور کبھی پوتے پڑپوتے اس کو سنتے ہیں، تو یہ ایک پیچیدہ اور ایک فرسودہ نظام ہے. عدل فوری ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے اور نظر آتے ہوا ہونا چاہیے. اسلام کی جو سزائیں ہیں سر عام اس کا نفاذ ہونا چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب کوئی جرم کرتا ہے تو ہم مجرم کو مجرم کے نظر سے دیکھیں، اس کا قوم نہ دیکھیں، اس کا مذہب نہ دیکھیں، اس کا عقیدہ نہ دیکھیں، اس کی سیاسی وابستگی کو ہم نہ دیکھیں. صرف مجرم کے نظر سے اس کو ہم دیکھیں کہ یہ مجرم ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو خود جو مسلمانوں کے آپس میں بھی گلے شکوے ہیں یہ بھی ختم ہوں، اور جو ہمارے مینارٹی کے حضرات ہیں ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے. کئی اعتبار سے پاکستان
ایک بہترین ملک بھی ہے، اگرچہ اس پہ بعض نقطۂ نظر سے اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں خوبیاں بھی ہیں۔ پاکستان کا جو ماحول ہے اس کو دیکھا گیا ہے، اور اس کے تحت جو ہمارے ملک کے جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، چاہے جس عقیدے اور ملک سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آئینی طور پہ ان کا کافی حد تک تحفظ کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جتنی اسمبلیوں میں یا مختلف سطحوں میں، کونسلوں تک میں ان کا کوٹا رکھا گیا ہے تاکہ ان کی نمائندگی ہو۔ یہ دنیا میں کسی جگہ اور نہیں ہوگا، اور اگر شاید دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، وہاں اگر یہ نظام ہو تو شاید مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ جو ان کی آبادی ہے اس تناسب سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہر چیز میں پہنچے گا، اسمبلیوں میں بھی، وزارتوں میں بھی، ملازمتوں میں بھی۔ اگر کہیں ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اصل میں قانون کا مسئلہ نہیں ہے، جو اس پر عمل درآمد ہے اس کی کمی ہے۔ یہ ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اور دو قومی نظریے پر اس کا وجود آیا، لیکن اسلامی نظریے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑی ریاست تو اسلامی نبی علیہ السلام نے قائم کی اور خلافت راشدہ نے قائم کی، تو وہاں دوسرے مذاہب کے اور دوسرے عقیدوں کے لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ مکمل عدل اور انصاف ہوا، جس کے کچھ حوالے بھی دیے گئے، اور یہ وقت تفصیلات میں جانے کا نہیں ہے۔ تو چاہے توہین رسالت کا مسئلہ ہو، اس میں تحفظ ہے تاکہ لوگ خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور جو ریاست ہے وہ تحقیق کرے۔ اس کی تحقیق کے تحت جزا سزا کا اختیار ریاست کو ہونا چاہیے، عوام کو نہیں ہونا چاہیے۔ محترم وزیر صاحب، آپ اور اس کام کا بیڑا جو پورے ملک میں بادشاہی مسجد کے خطیب اور رویت ہلال کمیٹی کے ہمارے چیئرمین محترم بھائی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، یہ جو آپ پورے ملک میں اس نوعیت کی کاوشیں کر رہے ہیں، بلوچستان کے تمام لوگ، عوام اور تمام مذاہب والے اس کو اچھے نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر اس طریقے سے نشستیں ہوتی رہیں تو جو تھوڑے بہت گلے شکوے ہیں، اور ریاست بھی اپنا فریضہ ادا کرتی رہے، قانون بھی حرکت میں آتا رہے، عدل اور انصاف کے پیمانے سب کے لیے یکساں ہوں اور فوری ہوں، تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ پاکستان سے ان چیزوں کی شکایت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔